دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد المخدوم کی خصوصی فرمائش پر برج العرب کا کام چل رہا تھا۔ یہ بلڈنگ دبئی کے رولرز کے لیے بہت اہم تھی کیونکہ اسی بلڈنگ نے دبئی کا امپریشن بنانا تھا اور دبئی کا مستقبل بھی اسی بلڈنگ پر ڈیپینڈنٹ تھا۔ 1053 فٹ اونچا دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنانے کے لیے شیخ محمد نے دبئی کے سارے خزانے کھول دیے تھے۔ ان کو پیسوں کی پرواہ تو بالکل بھی نہیں تھی، پر جو چیز ان کو چاہیے تھی اس کو ہر قیمت پر بنانا ضروری تھا۔ یہ نہیں تھا کہ صرف ان کو دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل بنوانا ہے، بلکہ اونچا ترین ہوٹل پانی کے بیچ میں بنوانا تھا۔ کنسٹرکشن انجینئرز نے دن رات ایک کر کے ساحل سمندر سے 1300 فٹ دور پتھروں کی مدد سے ایک آئی لینڈ تو بنا لیا، لیکن کنسٹرکشن کے بیچ ایسا کیا واقعہ ہوا کہ ان کی نیندیں ہی اڑ گئی۔ وہ تھا ایک سمندری طوفان، جی ہاں، جس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اس نے آئی لینڈ کے پتھروں کو بھی اپنی جگہ سے بہا کر لے گیا۔ یہاں طوفانی لہروں نے آئی لینڈ کو نقصان پہنچایا تو دوسری طرف دبئی کے شاہی محل میں بھی خوف کی لہر دوڑ گئی۔ سب کو یہی لگنے لگا کہ جس طوفان نے صرف آئی لینڈ کو اتنا نقصان پہنچایا ہے تو نہ جانے بعد میں وہ برج العرب کو کیسے چھوڑے گا۔ مصنوعی آئی لینڈ پر دنیا کے اونچے ہوٹل کا خواب اب ڈوبتا دکھائی دینے لگا۔ ہر طرف مایوسی پھیل گئی اور کنسٹرکشن کا کام ہولڈ پر جا چکا، لیکن تب ہی ایک انجینئر نے اس کا ایک حل نکالا جس کی وجہ سے طوفان تو کیا، ہریکین بھی کسی کا کچھ نہ بگاڑ پائے گی۔ نیٹ جیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر آپ سب کا خوش آمدید۔ ناظرین، دبئی میں کھڑی یہ بلڈنگ جو کہ برج العرب بلڈنگ ہے، جو کہ ڈریم پیلس آف دبئی کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے، فرانس کے آئیفل ٹاور سے بھی اونچا، 321 میٹر لمبا، دنیا کا سب سے اونچا ترین 7 سٹار ہوٹل ہے، جس پر $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ روپے کا خرچہ ہوا تھا۔ انسان کا بنا ہوا آئی لینڈ پر یہ بلڈنگ سب سے اونچی ترین بلڈنگ اور ساتھ ہی ایک لگژری ترین ہوٹل بھی ہے۔ جس ہوٹل میں ایک رات ہی 18 لاکھ روپے کے برابر ہو، اس بلڈنگ کی شان و شوکت کا اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن دبئی کے رولر کے لیے برج العرب کا فیصلہ کافی زیادہ مشکل تھا۔ جی ہاں، 1950 میں دبئی مچھیروں کا گڑھ ہوا کرتا تھا، لیکن 1990 میں دبئی سے آئل نکلنا شروع ہوا تو دبئی کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ جہاں ان کو آئل نکلنے کی خوشی ملی، وہی ان کو ایک بری خبر بھی ملی۔ جیولوجسٹس نے بتایا کہ دبئی سے نکلنے والا تیل صرف 2016 تک ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دبئی کے پاس صرف 2016 تک ہی وقت ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی ذریعہ قابل نہیں بچے گا۔ اس لیے شیخ محمد نے دبئی کو ٹور اسپاٹ بنانے کا سوچا، لیکن آخر یہ ممکن کیسے ہوتا، کیونکہ اس وقت دبئی کے پاس صرف 3 ہی چیزیں تھیں: سورج، سمندر اور ریت۔ بھلا اس کڑکتی گرمی میں کوئی کیوں دبئی آتا؟ سیاحوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ٹور اسپاٹ بنایا جائے، اور یہی ایک چیز تھی جس کا خواب شیخ محمد نے دیکھا تھا، یعنی دبئی میں ایسا پلے گراؤنڈ بنایا جائے جس میں صرف امیر ہی کھیل سکے۔ لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک تو سمندر میں 7 سٹار ہوٹل بنوانا تھا، وہ بھی دبئی کی کڑکتی گرمی میں۔ اس پروجیکٹ میں انجینئرز اگر ہاتھ ڈالتے تو یہ تو تھا ہی کنفرم کہ انجینئرز کو اپنی حدود کراس کرنا پڑے گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ انجینئرز کو ایسے چیلنجز کبھی فیس نہیں کیے گئے تھے جو برج العرب کو بنانے میں پیش آئے۔ سب سے پہلا چیلنج تھا شیخ کو متاثر کرنے کا۔ دبئی یہ پروجیکٹ تو بنوانا چاہتا تھا، پر انہوں نے ایسا ڈیزائن بنوانا تھا جو شیخ کی آنکھوں میں بس جائے۔ برٹش آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ اور اس کی ٹیم نے یہ مشکل کام سر انجام دینے کے لیے حامی تو بھری، پر ان کے پاس اتنا خاص تجربہ نہیں تھا۔ ٹام رائٹ نے اس سے پہلے معمولی سٹرکچر اور اسکول وغیرہ جیسی بلڈنگ ہی ڈیزائنز کیے تھے، لیکن برج العرب کا ڈیزائن بنانے کے لیے ٹام کو اپنی لمٹس بھی کراس کرنا پڑی۔ جی ہاں، وہ یہ ڈیزائن امیجن کرنے کے لیے ایک یاٹ میں بیٹھ کر ساحل سے دور گئے، اور تب انہوں نے وہاں گزرتے ہوئے ایک سیلنگ بوٹ کو گزرتے دیکھا۔ ٹام کا کہنا تھا کہ اس وقت ساحل سے دور یہ سیلنگ بوٹ سمندر میں دیکھنے پر کافی یونیک لگ رہی تھی، اور یہی سے ٹام کو برج العرب کے ڈیزائن کا کانسیپٹ ملا اور شیخ کو اس کا ڈیزائن پیش کر دیا۔ دبئی کے رولر نے جب یہ ڈیزائن دیکھا تو وہ کافی امپریس ہوئے اور اس کو فوراً اپروو کر لیا۔ شیخ کو ڈیزائن تو اپروو ہو کر مل چکا تھا، پر اب باری تھی کام سٹارٹ کرنے کی، لیکن یہی ایک مسئلے نے ان کا راستہ روک لیا، کیونکہ سیلنگ بوٹ کے ڈیزائن کی طرح اس عالیشان بلڈنگ کے ڈیزائن کو بھی پانی کے اوپر ہونا تھا، جس کے لیے ایک آئی لینڈ کی ضرورت تھی، جبکہ یہاں تو ایسا کوئی آئی لینڈ موجود ہی نہیں تھا۔ کنسٹرکشن ٹیم جانتی تھی کہ نیا آئی لینڈ بنانے میں بلڈنگ کی کاسٹ بھی بڑھے گی، جبکہ برج العرب کو سمندری طوفانوں سے خطرہ بھی تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ان کے لیے ایک اور بڑا چیلنج یہ بھی تھا کہ ان کو 1050 فٹ اونچا ایک ایسا سٹرکچر آئی لینڈ پر بنانا تھا جس کو اس سے پہلے کسی نے کوشش بھی نہ کی تھی۔ 1995 میں آئی لینڈ کا کام شروع کر دیا گیا۔ پروجیکٹ آرکیٹیکٹ سائمن کرسپ اس ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے ساحل سے 1300 فٹ دور سمندر میں پتھر
پتھر ڈلوانا شروع کر دیے۔ 5 مہینوں کی انتھک محنت کے بعد اس آئلینڈ کی شکل نظر آنے لگ گئی۔ اس آئلینڈ کو اپنے اوپر 2 لاکھ ٹن وزن برداشت کرنا تھا، جو 50,000 ہاتھیوں جتنا وزن بنتا ہے۔ اب یہ آئلینڈ پوری طرح مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ اچانک وہ ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ جی ہاں، عربین سی میں ایک سمندری طوفان نے عمان اور عرب امارات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اسی میں برج العرب کے لیے بنائے گئے آئلینڈ کو بھی اس طوفان نے آئلینڈ کے پتھروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے آئلینڈ کا ایک حصہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ خبر دبئی کی شاہی محل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور سب کو یہی بات پریشان کرنے لگی کہ اگر اس طوفان نے صرف آئلینڈ کو اتنا نقصان پہنچایا تو بعد میں برج العرب کو کیسے چھوڑے گی۔ 5 مہینوں کی محنت اور لاکھوں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد اس کی وجہ سے اس کی کنسٹرکشن کا کام رکوانا پڑا۔ 5 مہینوں کی انتھک محنت اور لاکھوں ڈالرز خرچ کرنے کے بعد بھی اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کا ڈر تھا۔ یہ مسئلہ برج العرب میں کھڑا ہونے والا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی کنسٹرکشن کا کام رکوانا پڑا۔ لیکن کچھ مہینوں بعد پروجیکٹ انجینئر مائک نیکویس نے ایک آئیڈیا دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ سمندر کی لہروں کو کسی بھی صورت روک نہیں سکتے، پر ان کا زور کمزور کیا جا سکتا ہے۔ مائک نے ایسے ہالو کنکریٹ سلیبز تیار کیے جن میں پانی اگر اندر جاتا ہے تو پانی سیدھا آئلینڈ کے پتھروں سے نہیں ٹکرائے گا، کیونکہ یہ پانی سلیب کے اندر گھوم کر واپس نکل جائے گا۔ مائک نے اس کا تجربہ ایک 3D ماڈل پر بھی آزمایا، اور وہیں پر کنکریٹ کے ہالو سلیبز لگا کر مصنوعی لہریں بنا کر ٹیسٹ بھی کیے، اور حیرت انگیز طور پر آئلینڈ پر لگنے والا زور 50% کم ہو کر رہ گیا۔ یہ خبر ملتے ہی کنسٹرکشن ٹیم میں جان آ گئی۔ اب باری تھی برج العرب کی بنیاد کے ڈھلنے کی۔ بنیاد بنانے کے لیے برج العرب کے آئلینڈ پر 30 میٹر گہری کھدائی کر کے ایک کوفر ڈیم بنایا گیا۔ انجینئرز کی پلاننگ تھی کہ برج العرب کی فاؤنڈیشن ایک سالڈ سٹیل کی پائلز پر رکھی جائے گی۔ یہ پلرز زمین میں ہارڈ راک تک اندر ڈرلنگ کر کے جائے جاتے تھے تاکہ ان کے ہلنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو، لیکن زمین میں 180 میٹر تک ڈرلنگ کرنے کے باوجود بھی انجینئرز کو کوئی سالڈ راک نہ مل سکا۔ یعنی جس زمین پر یہ لوگ سٹیل ڈالنے جا رہے تھے وہاں اتنی گہرائی میں بھی ریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ فاؤنڈیشن صرف ریت پر رکھنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ جغرافی کے لحاظ سے دبئی فالٹ لائن کے بالکل قریب ہے، اس لیے لاکھوں ٹن وزنی سٹرکچر ایک ہی جھٹکے میں ڈھیر ہو سکتا تھا، کیونکہ جب زمین ہلتی ہے تو ریت کے ذرے کمپیکٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ کنڈیشن خاص طور پر مزید بھیانک اس وقت ہوتی ہے جب ریت کے اوپر کوئی ہیوی سٹرکچر کھڑا ہو۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پروجیکٹ آرکیٹیکٹ سائمن نے ایک اور آئیڈیا پیش کیا کہ اگر ریت کے اندر ایک سٹیل پائپ ٹھوکا جائے تو ایک وقت کے بعد وہ مزید اندر جانا بند کر دے گا، کیونکہ اس کے آس پاس ایسی ریت آ چکی ہوگی جو آلریڈی کمپریس ہے، یعنی کسی بھی شدت کے زلزلے سے کمپریس ریت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس ایفیکٹ کو سکن فرکشن ایفیکٹ بھی کہا جاتا ہے، اور جیسے ہی انجینئرز نے نیچے چیک کیا تو ان کو کمپریس ریت مل گئی، اور بنا کسی انتظار کے زمین میں 250 سٹیل پائلز ڈال دیے گئے، یعنی پورے برج العرب کا لوڈ سٹیل پائلز پر رکھا جانے والا تھا۔ سٹیل پائلز ڈال دینے کے بعد کنکریٹ ڈالنے کے بعد ایک سالڈ فاؤنڈیشن تیار کر لی گئی۔ ناظرین، برج العرب کی کنسٹرکشن کا کام بالکل آخری مراحل میں ہی تھا کہ شیخ نے ایک فرمائش کر ڈالی۔ ان کو ایسا ریسٹورنٹ چاہیے تھا جو ہوا میں ہی فلوٹ کرتا دکھائی دے۔ یہ فرمائش انجینئرز کے گلے آ گئی، کیونکہ پہلے سے ڈیزائن اور بلڈنگ کی سٹرکچر ایسی نہیں تھی کہ اس پر مزید دوسرا کوئی بوجھ ڈالا جاتا۔ شیخ تو فرمائش کر کے چلے گئے، لیکن اب نہ ہی آرکیٹیکٹس کو منع کرنے کی ہمت تھی اور نہ ہی کوئی اور حل تھا۔ آگے جو بھی ہوا آپ سب پارٹ 2 میں جان سکیں گے۔ امید ہے نیٹ جیو کی یہ ویڈیو بھی آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ دیکھنا نہ بھولیے گا۔